اور بھی بہت سے پوتے تھے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ بیت اللہ کی اس مسند پر جس پر ان کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا، چاہے وہ عبد المطلب کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اس مسند پر بیٹھنے سے منع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے متعلق وہ اپنے الفاظ میں اپنی رائے کا اس طرح اظہار کہتے میں نے کبھی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا، نہ ہنسی مذاق کرتے دیکھا، نہ کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہلوں والی بات سنی، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازاری اور آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ راہ رسم رکھی۔ حضرت ابو طالب کی ایک لونڈی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اپنے الفاظ میں شہادت دیتی ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا دیا جاتا کھا لیتے، اور کبھی کسی کھانے پر نہ تو کوئی اعتراض کرتے اور نہ ہی کوئی نقص نکالتے۔ گرامی قدر حضرات، یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں بچپن ہی سے بہت زیادہ وقار، ضبط نفس، حیا اور سوال سے نفرت موجود تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے تو کیا، خود اپنے گھر سے بھی مانگ کر کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ یہ ہے میرے پیارے رسول